बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो मीनिंगफुल और सच्चे ख्वाब देखता है वो ये है कि वो अपने प्यारों और रिश्तेदारों को देखता है जो कि दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। जिन लोगों के साथ आपके एहसासात और जज्बात जुड़े होते हैं उनके जाने से आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। कई बार आप इनकी मौत के बाद इनको अपने ख्वाबों में खुशी या गमी की हालत में भी देखते हैं और अक्सर औक़ात आप खुद से ये सवाल भी करते होंगे कि क्या जो कुछ मैंने ख्वाब की हालत में देखा क्या ये सच होगा या झूठ। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये ख्वाब सच्चा था? क्या इस्लाम में हमें इसके मुतल्लिक कोई रहनुमाई मिलती है और मुबश्शिरात क्या हैं, यानी ऐसे ख्वाब जो हमें यानी इंसानों को डायरेक्ट अल्लाह पाक की तरफ से दिखाए जाते हैं। नाज़रीन, इनके मुतल्लिक इस्लाम में भी इंसानों की रहनुमाई की गई है और इस्लामी लिहाज से इसकी रहनुमाई हमें इस तरह मिलती है कि अरब के दोसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और आपके सहाबी थे। उन्होंने मक्का में आकर इस्लाम कबूल किया और जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का मक्का के अंदर जीना मुश्किल कर दिया तो उन्होंने रसूल पाक के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। इस वक्त हज़रत अमर बिन दोसी के साथ इनके कबीले का एक साथी भी मौजूद था और जब ये मदीने पहुंचे तो इनका ये साथी अचानक से आबो हवा बदलने की वजह से बीमार रहने लगा और इसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने तकलीफ़ से निजात पाने के लिए ख़ुद अपनी उंगलियों को काट लिया। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। हज़रत अमर बिन दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने इस शख्स को अपने ख्वाब में देखा कि वो शख्स जन्नत में एक बहुत ही खुशहाली के माहौल में है और इसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। मैंने इससे सवाल किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। इसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे उस हिजरत की वजह से जो कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन इसके साथ ये भी फरमाया कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा जो कि तुमने ख़ुद अपने हाथों के साथ तबाह की है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमर बिन दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये ख्वाब सुनाया तो आपने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और दुआ की कि अल्लाह पाक इसके हाथों को जो कि इसने अपने साथ खुद किया इसे मुआफ़ फरमा दे। जिससे ये बात तो वाज़े हो गई कि मौत के बाद नज़र आने वाला शख्स अपना हाल अपने रिश्तेदारों को बयान कर सकता है मगर अल्लाह की मर्ज़ी से और जितनी इसे अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिले। नाज़रीन, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस ख्वाब के सच्चा होने का क्या सबूत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर इंसानों को ख्वाब के अंदर या बेदारी में भी गुमराह कर सकता है। उस शख्स की शक्ल के अंदर भी आ सकता है जो कि दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। शैतानी जिन्नात भी हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकते हैं सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के, लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना नहायत आसान है क्योंकि ये हमेशा बुरे और बुराई की दावत देने वाले होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो ताकि तुम्हें अल्लाह पाक शैतान के शर से बचाए। और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना ही इस ख्वाब को किसी को बताने की ज़रूरत है। ऐसे ख्वाब नाइट मेयर्स कहलाते हैं जो कि आपको काफ़ी खौफ ज़दा कर देते हैं और शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ दिलाकर इस चीज़ के पीछे लगा देता है ताकि आप अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं और इस दुनियादारी की चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग जाएं। क्योंकि शैतानों को इंसान के इल्म गैब की कोई खबर नहीं है, वो मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो सवाल ये है कि वो इंसानों के ख्वाब के अंदर आकर वो आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में दिखाकर आपको कैसे डरा सकता है, क्योंकि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। लिहाजा जब आप शैतानी ख्वाबों से खौफ ज़दा होते हैं या फिर इन पर यकीन करते हैं तो शैतान आप पर हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, यानी आपकी जहालत का मजाक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तसव्वुराती ख्वाब, जो कि अक्सर औक़ात जज्बाती कैफियत के अंदर आते हैं। इसमें अक्सर लोग किसी मुर्दा शख्स को देखते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता और अक्सर औक़ात किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं
جو کہ ہر وقت ان کے ذہن میں رہتی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مہنگی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہیں تو کافی حد تک امکان ہے کہ اس سے ملتے جلتے خواب آپ کو ہر روز آنے لگیں گے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ہر انسان رات کو کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور نیند کے اندر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ تصورات کی حد کو پہنچ جاتا ہے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب کچھ دھندلا ہو کر اس کی یادداشت سے ختم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ یہ صرف ایک تصور تھا اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مردہ شخص کی روح اچانک آپ کے سوچے بغیر آپ کے خواب میں آئے تو یہ بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ خواب سچا ہو۔ آپ کے رشتہ دار آپ کو اپنا حال بیان کریں یا کوئی مشورہ دے کر آپ کی مدد کریں۔ یعنی کل ملا کر خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایک شیطانی خواب، ایک ذہنی تصورات اور تیسری مبشرات یعنی نیک خواب۔ ناظرین، یہ مبشرات ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا ہے، کسی اشارے یا کسی شخص کے ذریعے اس کا حال بیان کر کے یا کوئی خبر دے کر۔ ناظرین، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کوئی بھی شخص ڈائریکٹ اللہ سے کلام وحی کے ذریعے نہیں کر سکتا، مگر آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں سے قیامت تک اللہ پاک ایک ہی چیز سے مخاطب ہوگا یا کوئی خبر پہنچائے گا، یعنی نبوت میں سے صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے مبشرات یعنی نیک خواب۔ یہ نبوت کا ایک درجہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اللہ نے انعام کے طور پر انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کا حکم بھی خواب کے اندر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے کا اشارہ بھی اور مستقبل میں آنے والی تکلیفوں کا اشارہ بھی خواب سے ہی ہوا تھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو خاص طور پر تعبیر خواب کا علم وحی کے ذریعے سکھایا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ ان خوابوں کے مطلب نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ خواب کوئی مستقبل کی خبر یا اشارہ بھی دے سکتے ہیں، مگر جتنا اللہ پاک چاہے۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں حج کے لیے جانے کا حکم بھی خواب کے اندر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر آباد تھے اور کفار مکہ کعبہ پر قابض تھے۔ آپ نے اپنے مبارک خواب کے اندر دیکھا کہ آپ احرام باندھ کر اپنے اصحاب کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کو حکم الہی سمجھ کر اس پر بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبیوں کا یہ خاص پروٹوکول رکھا ہے کہ انہیں شیطانی خواب سرے سے آتے ہی نہیں ہیں بلکہ صرف سچے خواب آتے ہیں۔ ان سچے خوابوں کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، آپ ان سے خوف زدہ ہو کر نہیں اٹھیں گے۔ نمبر 2، یہ خواب آپ کو نیند سے اٹھ کر بھی یاد ہوگا اور بھولے گا ہی نہیں۔ نمبر 3، یہ خواب کسی اشارے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ مستقبل کے بارے میں کوئی واقعہ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، لہٰذا یہ خواب ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا دماغ یعنی کانشیس مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اس کا سب کانشیس مائنڈ یا لاشعوری حصہ جاگ کر جسم کے باقی تمام حصوں کو جگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہارٹ بیٹ، سانس لینا یا جسم کے خون کا نظام وغیرہ۔ انسانی دماغ کے کانشیس مائنڈ کا کام کرنا بند کر دینا میڈیکلی انسان کی موت کہلاتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کو اصل موت تصور کرتی تھی، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے کئی زندہ لوگوں کو قبروں تک میں دفنا دیا گیا جو کہ اچانک سے زندہ ہو گئے، لہٰذا مجبور ہو کر میڈیکل سائنس کو موت کے بارے میں دوبارہ ریسرچ کرنا پڑی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آج 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ نیند عارضی موت ہے، اور ہر انسان رات کو نیند کے اندر مر کر صبح کو زندہ ہوتا ہے، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے امت کو دعا سکھائی، جس کا مطلب یا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو مجھے موت دیتا ہے اور اس کے بعد وہی مجھے زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد نیند سے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، یعنی زندگی لوٹا دی۔ میڈیکل سائنس کی حالیہ ریسرچ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ناظرین، جب انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو
تو اس کی روح انسانی جسم کو چھوڑ کر آسمانوں کی سیر کرتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مادی جسم دنیا کے اندر قید ہے، مگر روح کا کوئی جسم یا فزیکل وجود نہیں ہے، وہ ان تمام حدود سے آزاد ہے، لہٰذا وہ کائنات میں کہیں بھی گھوم سکتی ہے، آپ کے مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکتی ہے اور کوئی مشورہ دے کر ان کی مدد بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا شعور، کیونکہ دماغ کے اندر جسم سے الگ ہوتا ہے اور اسی لیے وہ دراصل ہماری روح ہے، یعنی سول، جو کہ ہر رات ہمارے جسم سے نکل کر واپس بھی آ جاتی ہے، مگر ہماری عقل چاہ کر بھی ان تصورات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے